بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ لوگ کام کر رہے ہیں. کسان ہیں تو ان کے اپنے مشترکات ہیں، وہ اپنے محاذ پہ کام کر رہے ہیں. تاجر کاروباری لوگ ہیں، ان کا اپنا ایک محاذ ہے، وہاں پر مشترکات، ان کی یونین بن جاتی ہے. مزدور ہیں تو ان کی اپنی ایک یونین بن جاتی ہے. کارخانوں کے مالکان ہیں تو ان کی اپنی ایک ایسوسیشن بن جاتی ہے. اخبارات کے مالکان ہیں تو ان کی اپنی ایک ایسوسیشن ہے. سیاستدان ہیں تو ان کی اپنی پارٹیاں ہیں. تو اس اعتبار سے ہر جگہ انسان ایک نظم و ضبط کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہوتا ہے. ان کی مشترکات ہوتی ہیں، ایک اجتماعیت ہوتی ہے. اس کے بغیر معاملات حل نہیں ہوتے. بڑی اچھی باتیں کی ہیں میرے دوستوں نے. بنیادی چیز یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کی جائے یا ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے ریاست کو نقصان ہو. اس اصول سے کسی کو اختلاف نہیں. ریاست ماں ہے، اس کا تقدس ہے، اس کا تحفظ ہے، اس کو ہونا چاہیے. لیکن ریاست شہریوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک مخصوص حدود اربع کے اندر رہتی ہوئی ایک قوم اور اس قوم کے افراد پر مشتمل سوسائٹی کا نام ریاست ہے. یہ کیسا کل ہے کہ جس کا کل تو محترم ہے لیکن جز محترم نہیں. ریاست محترم ہے لیکن اس کا شہری محترم نہیں ہے. اور صرف وہی شہری محترم ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. اگر ایک شخص جلیل کی دنیا میں سیاست کرتا ہے، اس کی عزت و ناموس محفوظ نہیں. جو گند آپ اس کے اوپر ڈالتے ہیں. میں کردار کی صداقت اور صفائی کا قائل ہوں. کچھ کمزوریاں ہمارے اندر ہوتی بھی ہیں، لیکن یہ ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ ہم سے زیادہ دوسروں میں ہوتی ہیں. ہم نے اسمبلی میں سوال بھیجا کہ نیب نے جو ریکوریز کی ہیں اس کی تفصیل بتائی جائے. کن کن لوگوں سے کی ہے، کتنا کیا ہے. تو جو جواب آیا اس میں سب سے زیادہ ریکوریز فوجی جنرلوں کی، دوسرے نمبر بیوروکریسی کی، سول کی، تیسرے نمبر کی ریکوریز سیاستدانوں کی تھی. اور میں نے کہا بدنام اتنا زیادہ کر لیا تم نے سیاستدانوں کا، جیسے پورے ملک کا پیسہ سیاستدان نے کھایا. کوئی شریف آدمی ذرا سارے تو کہتے سیاستدان کو، نہیں کوئی نہیں کہتا. تو اس اعتبار سے اگر ہم نے اس ملک کو صحیح طور پہ چلانا ہے تو پھر اپنی ذمہ داری کرنا ہے. جب بھی ہم ذمہ داری سے آگے بڑھیں، فوج ہے، ادارہ ہے، ناگزیر ہے، ریاست کا تحفظ کرتا ہے، سرحدات کا تحفظ کرتا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب وہ سیاست میں قدم ہے. اب سیاست میں قدم رکھنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم محترم ہیں، آپ ہم میں تبدیل کیوں کریں. عدلیہ محترم ہے، عدل و انصاف کا ایک ادارہ ہے ہمارے پاس، ناگزیر ادارہ ہے، اس کے بغیر ملک نہیں چلا کرتے. لیکن اگر جج سیاستدان بن جائے تو کیا کرو گے؟ عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر سیاستدانوں کا نام لیتا ہے اور موجود نہیں ہوتے. فضل الرحمان کو پیش کرو، اس نے بھی سرکاری گاڑی کیوں جمع نہیں کرائیں؟ شکر ہے وہ محکمے والے موجود تھے، انہوں نے کل جمع کرا چکا ہے. اچھا جمع کرا چکا ہے، وہ نوٹس واپس کرو. اسے اب آگے کیا بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کیا ضرورت ہے گاڑیاں رکھنے کی؟ اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، وہ تو خود گاڑیاں خرید سکتا ہے. اس کے تو بڑے جانسار ہیں، ہزاروں مدرسے ہیں اس کے ساتھ. یہ تبصرہ آپ مجھے بتائیے یہ جج کا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا جی، مجھے صاحب نے پوچھا کہ جی آپ کے ساتھ پروٹوکول، میں نے کہا خدا کا خوف کرو یار، یہ پروٹوکول، وی آئی پی کلچر، یہ تعبیر کیوں کرتے ہو؟ اگر پاکستان میں پارٹی لیڈرز کو، پارلیمنٹیرینز کو حکومت کوئی سیکیورٹی فراہم کرتی ہے تو سیکیورٹی کا تعبیر کرو نا. اب جس کے اوپر 3 خودکش حملے ہو چکے، جس کے بیٹے پر حملہ ہوا، جس کے بھائی کے گھر پر راکٹ لگا ہو، جس کے اپنے گھر پہ راکٹ لگے ہوں، ان حالات میں اگر میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، اگر مجھے سرکار سیکورٹی مہیا نہیں کرے
میرے عام آدمی عام کارکن پہ نظر نہیں ہوتی، سیدھا میرے اوپر نظر ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے تعبیرات ہم غلط کرتے ہیں، تبصرے ہم غلط کرتے ہیں. تو میں نے کہا جی پھر ٹھیک ہے، اگر یہ پروٹوکول ہے تو جج صاحب، چیف جسٹس صاحب اپنا پروٹوکول مجھے حوالے کر دیں اور میرا پروٹوکول وہ لے لیں اور تبادلہ کریں. اس قسم کی چیزیں جب عدالت کرے گی تو تنقید بھی برداشت کرے نا. ہماری کردار کشی کریں اور ان پر تنقید ہو تو توہین عدالت، یہ تو نہیں چلے گا. پھر ہم بھی تو مطلب اس ملک میں ماں باپ رکھتے ہیں، ہم بھی خاندان رکھتے ہیں، ہم بھی 4-5 آدمی میں بیٹھنے والے لوگ ہیں. اس طرح اعلیٰ کرسی میں بیٹھ کر کسی کی تحقیر کرنا، یہ روش ختم ہونی چاہیے. جب ہم ان کا احترام کرتے ہیں تو ہمارا جو احترام. یہاں تو عجیب بات ہوئی، ایک ترتیب بنائی تھی، غالباً اسٹیبلشمنٹ نہیں بنائی، کہ پیغام پاکستان کے نام سے پتہ نہیں کوئی 1800 علماء یا کتنے ان کی دستخط دی ہے. اب 1800 علماء کے دستخطوں کے ساتھ ایک کتاب چھپ رہی ہے، اس کا نام ہے پیغام پاکستان، جس میں مذہبی طبقے کو پابند کیا جا رہا ہے کہ ریاست کے منشا کے خلاف فتویٰ نہیں دینا، ریاست کے خلاف بندوق نہیں اٹھانی وغیرہ وغیرہ. کیا ضرورت پڑ گئی؟ اور ایک جمعیت علماء اسلام کہ جس کے اندر 2 سے 3 لاکھ کے درمیان صرف علماء کرام ہیں، صرف علماء کرام، فارغ التحصیل علماء کرام، ان میں سے ایک کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز بھی منظر عام پر آئی ہے جس میں علماء کے لوگ پوچھ پائے گیا. ہم سے ہم نے تو پہلے دستور اسمبلی میں قرارداد مقاصد پاس کرائی ہے، مسودہ ہمارے علماء نے لکھا، پیش کیا نواب لیاقت علی خان. آج تک آئین کا حصہ ہے، کہیں مذہبی دنیا نے اختلاف نہیں کیا. سن 1951 میں 22 اسلامی دفعات ملکی نظام کے لیے بطور رہنما پیش کیے. آج بھی متفقہ ہیں، کوئی مذہبی منافعت اس پہ نہیں ہے، متفقہ چیزیں ہیں. سن 73 کا آئین دیا، آپ نے اس کا ذکر کیا، اور ان حادثات سے ہم نکلے تھے، ملک ٹوٹ چکا تھا. 93,000 ہمارے فوجی جیل میں ہندوستان کے قید میں تھے. کتنے بحران سے ہم گزر رہے تھے. ان مشکلات میں ہم نے یہ آئین دیا. آج اس آئین کا عمل نہیں. یا سن 1947 سے لے کر 1973 تک آئین نہیں تھا، سرزمین بھی آئین کہلاتا تھا پاکستان، اور یا آئین بنا تو اس پر عمل درآمد نہیں ہے. 14 اگست 1973 کو پارلیمنٹ نے آئین پاکستان متفقہ پاس کیا، اور 15 اگست کو اگلے دن ایمرجنسی نافذ کر دی. یہ آئین پر عمل درآمد کرتا ایمرجنسی نافذ کر دی. پھر صوبوں کے حقوق کا مسئلہ ہو. آئین میں جو مدت دی گئی تھی کہ اس مدت کے اندر صوبوں کو حقوق دیے جائیں، وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے کچھ مل گئے، لیکن اس پر مدرا. اور سن 1973 کے آئین میں جو اسلامی دفعات ہیں اور اس کی بنیاد پر جو اسلامی نظریاتی کونسل بنی، جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام، سینئر وکلاء اور دانشور، ریٹائرڈ ججز سب بیٹھتے ہیں اس کے اندر، اور آج تک ان کی تمام سفارشات متفقہ پاس ہو چکی ہیں، قانون ساز اداروں کے پاس چلی گئی ہیں. مجال ہے کہ آج اس وقت کسی ایک سفارش پر ایک قانون ساز ہو رہا ہے. عمل درآمد کا یہ حال ہے آئین کی. کیسے ملک کا نظام چلے گا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ پس پردہ قوت ملک کو چلائیں گی، اسٹیبلش ملک کو چلائیں گی. محلاتی سازوں کا سلسلہ جو 1950 کے بعد سے شروع ہوا ہو، آج بھی دستور برقرار رہے اور وہ گرفت ختم نہ ہو. ان ترجیحات کو آپ مان لیجیے. سیاست میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں، سیاستدان ایک دوسرے کے مقابلے میں سیاست کرتے رہتے ہیں،
نظریات ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم سیاست لوگ ایک دوسرے کی کردار پوچھی نہ کریں تو پھر ہمیں قبولیت نہیں. آپ سمجھیے سیاست کرتے ہیں، آپ میرے کام کے نہیں. یہ چیزیں جو نظر کی سیاست میں ختم ہونی چاہیے، اور صحافت جو ہے وہ بھی ذرا حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے موقف کو دیکھیں، ہمارے اوپر تنقید کریں. ہم نے کسی کے اوپر ذاتی یا اخلاقی حوالے سے الزامات نہ کریں، نظریات کے حوالے سے اختلاف ہوئی. بین الاقوامی سیاست میں ہمارا موقف، ہم مغرب کی نظریات سے اختلاف کرتے ہیں، ہم امریکہ کی بالادستی سے اختلاف کرتے ہیں، ہم مغربی تہذیب سے اختلاف کرتے ہیں. موقف سے ہم نے تو نظریاتی دنیا میں نظریاتی تصادم کا بھرم رکھا ہوا ہے. اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیں تو پھر کام دنیا میں نظریاتی بات ختم ہو جائے گی. یہی ہوگا کہ کس نے کتنا کھایا، کس نے کم کھایا، کس نے کتنے تجربے بنائے، کس نے کتنے تجربے بنائے، بات کتنا پیسہ ہے، بات کتنا پیسہ ہے. یہی حساب ہوتے رہے گے. سوشل میڈیا پہ بھی یہی کچھ چل رہا ہے. ذرا اپنے ملک کی نظریاتی حدود میں آ جائیں ہم لوگ، اور اس ملک کو اگر ہم نے بنانا ہے تو پھر آئین پر عمل درآمد کریں، اس کے ہر حصے پہ عمل درآمد کریں، ملک کے سسٹم کو اس حوالے سے مضبوط کریں، اور اس پہ جتنا کردار آج کے دور میں میڈیا ادا کر سکتا ہے شاید سیاستدان بھی اتنا ادا کریں. بڑا کردار ہے آپ کے چینلز وہ کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے عرض کیا آپ سے. اب اس حوالے سے میں ذرا ایک اور بات بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے اختلاف ہوتے ہیں. سن 1973 کے آئین میں اختلافات تھے. بھٹو صاحب اکثریت میں تھے، 2/3 اکثریت میں تھے. وہ خود آئین پاس کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے خود آئین پاس کرنے کی بجائے اپنے حزب اختلاف کو بھی استعمال کیا. اس وقت کا صوبہ سرحد اور بلوچستان، وہاں نیب جمعیت کی حکومتیں تھیں، 2 صوبے ایک طرف، 2 صوبے دوسری طرف. انہوں نے ان کو بھی اعتماد کر لیا اور ایک جامع ان کا آئین بنا. لیکن بہت سی باتیں تھیں کہ جس پر ہمارے حضرات کا اختلاف تھا، لیکن اسمبلی نے پاس کر دیا. مجھے یاد ہے ہم پورا خلق میں پڑھتے تھے، میرے والد صاحب تشریف لائے تھے، طلباء نے کہا جی آپ خطاب کریں، ہم سے کچھ حال احوال ہمیں دیں. مجھے کہ ایک بڑی فائل تھی، اس کا آئین وغیرہ سارے مواد پڑا ہوا تھا. تو بڑے بے تکلفی کے ساتھ، بڑی بے تکلفی کے ساتھ اس مسئلے پر حکومت کا موقف یہ تھا، ہمارا موقف یہ تھا. وہ اکثریت میں تھے، وہ جیت گئے اور ہم ہار گئے. کوئی لبریجی میں سختی نہیں، کوئی اس میں احتجاج کا پہلو نہیں، کوئی گرمجوشی نہیں. اس میں ہم ہار گئے وہ جیت گئے، ہم ہار گئے وہ جیت گئے. آپ نے ابھی دیکھا فاٹا پہ ہم نے اختلاف کیا اور بڑا ڈٹ کر اختلاف کیا. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ میرے دلال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، زبردستی کی ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب وہ ترمیم کہاں ہے جس پر اتنا جھگڑا ہوا؟ ایک معمولی سا قانون آتا ہے اسمبلی میں، وہ پیش ہوتا ہے، وہ کمیٹی میں جاتا ہے، کمیٹی سے واپس آتا ہے، ایوان 2-3 دن اس پر بحث کرتا ہے. ایک ایسا ایشو جس پر 5 سال تک قانون سازی نہیں ممکن ہو سکی، اتنے بڑے ایشو کے اوپر 45 منٹ کے اندر اس کو پاس کر دیا گیا. فاٹا کے اوپر لاگو آئین کے 2 دفعات، ایک کو اومٹ کیا گیا اور ایک میں ترمیم کی گئی، اور باقی جتنے بھی 100-200 آرٹیکلز ہیں ایک لمحے میں فاٹا کو مسلط کر دیا. سب کچھ ہو گیا، ایوان نے کر دیا، ٹھیک ہے. اب جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے ہو گیا. سوال بنیادی یہ ہے پھر کام کرو پورا بھی تو کرو نا. اب ترمیم بھی ہو گئی، عمل درآمد بھی اس کے اوپر نہیں ہے، لاس ہے اس وقت، صدر کے دستخط بھی نہیں ہے، اور صدر صاحب نے 2018 کا ریگولیشن جاری کیا جو FCR کی جگہ لے گا. FCR کی جگہ 2018 کے ریگولیشن نے لی ہے.
آپ کے 31ویں ترمیم میں نہیں لیا ابھی تک. فراز صاحب آپ یہ ذرا اس کو اسٹڈی کریں. اور اس میں کہا گیا ہے کہ اب ایجنسی کا نام ضلع ہوگا, پی اے کا نام ڈپٹی کمشنر ہوگا, کوئی 14 سال کی سزا دے سکے گا, جائیداد کو ضبط کر سکے گا, اس سے کوئی اور زیادہ سخت کر دے گا. اب یہ ریگولیشن. اب ایک سوال ہے میرا, جب پرائم منسٹر صاحب نے سرتاج عزیز صاحب کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی فاٹا اصلاحات کے حوالے سے, تو ہمارا اعتراض تھا کہ آرٹیکل 247 کے تحت پرائم منسٹر فاٹا میں کوئی ایکٹ نہیں کر سکتا. آپ نے کیسے کمیٹی بنا دی؟ ہماری بات نہیں سنی گئی. اب جب 247 ختم ہو گیا, پارلیمنٹ نے ختم کر دیا, اب صدر کا اختیار نہیں ہے, تو اس کے بعد صدر وہاں پر ریگولیشن نافذ کرتا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. اور پھر یہ کہ 247 تو آپ نے ختم کر دیا, 246 میں ترمیم بھی ہو گئی, پاٹا بھی شامل ہو گیا, وغیرہ وغیرہ. لیکن صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے باوجود 2018 کے الیکشن میں 23 حلقوں پہ الیکشن نہیں ہوگا, وہ 2019 میں ہوگا. جب 2019 میں ہوگا تو اگر ان کو وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں ووٹ کا حق حاصل ہے, پھر کیا نتیجہ نکلے گا اس کا, اور اگر ان کو بالکل ہی اختیار نہیں ہے تو پھر اس ممبر کی کیا حیثیت ہوگی, جو بجٹ میں ووٹ نہیں دے سکے گا اس ممبر کی عوام کے سامنے کیا حیثیت ہوگی, جو فنڈ کا مطالبہ نہیں کر سکے گا اپنے عوام کے سامنے کیا مطالبہ. تو پھر کم از کم اس الیکشن میں ان کو نمائندگی تو دو. ایک چیک پہ دستخط کر دیا اور جیب میں ڈال دیا, کب کیش کرنا, یہ کوئی طریقہ یار. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس پر ہمیں تحفظات ہوتی ہیں. کام کرو تو ٹھیک کرو. سارا جھگڑا جو ہے فاٹا پہ تھا, جب آیا تو پاٹا بھی بیچ میں آ گیا, بلوچستان میں بیچ میں آ گیا, کچھ پتہ نہیں چلا کیا ہو گیا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ملک کا عدم توازن پیدا کرتی ہیں. اب آج اگر آپ نے انضمام کر ہی دیا, ہماری رائے کے خلاف کر دیا, ایوان نے کیا ہے, جب ایوان نے کر ہی دیا ہے تو پھر فاٹا کے لوگوں کو آپ الیکشن میں کیوں نہیں آنے دے رہے, اس کو کیوں روک رہے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہمیں سزا دینے کے لیے ہے کہ اگر فاٹا میں ہمارا کوئی اسٹیک ہے تو کم از کم صوبے میں بھی یہ ووٹوں کے ذریعے اگر حکومت بنتے تو نہ بنا. یہ جمہوریت ہے, اس جمہوریت کو ہمیں اعتماد کرتے ہیں. لہذا اعتدال کے ساتھ فیصلے کیے جائیں, حقائق کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں. اور ہمارے MMA کے سراج الحق صاحب ہیں, ہمارے طالب احترام ہیں, اور تو ہمارے خلاف دے دیا انہوں نے. تو ہماری اجلاس میں مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ فضل الرحمان آپ کے دلائل پہ کوئی جواب نہیں, اور میں آپ کے دلائل پر آپ کی طرح تاثیر کرتا ہوں. لیکن بس ایک مسئلہ تو ہو گیا تو ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس قسم کی صورتحال کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو شفیع صاحب پھر مجھے کہتے ہیں کہ بس چپ کرو, ورنہ میں کمرے سے نکل جاؤں گا, تمہارے دلائل مجھے متاثر کر رہی ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری سیاست کا حصہ ہیں. ہم نے بالکل سنجیدگی سے باتیں کی, ہمارے ساتھ تسلیم کیا کہ میں نے پارلیمنٹ میں ساری بات کی, جو مقامی مشکلات آ رہی ہیں, افغانستان کی طرف سے رد عمل آ چکا ہے, آپ کی سرحد متنازع ہو چکی ہے, جھگڑا آغاز کر چکا ہے. یہ ساری مصیبتیں کس لیے ہمیں دعوت دی, کیا مشکل تھی ہمارے لیے, لیکن ہو گیا, پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا. اب اگر اس میں خیر ہے تو ہم سب کا ہے, اور اگر اس میں شر ہے تو وہ سب کا ہے. وہ قوم ہے, ملک ہے. لیکن کم از کم پھر یہ قبائلی لوگوں کو جو آپ نشستیں دے رہے ہیں, ایک سال کے بعد کیا مانا, تو ابھی تو پھر 2018 کے الیکشن کو حصہ دو, لاؤ ان کو دوبارہ اس میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہم اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں, اور یہ چیزیں ٹھیک ہو جانی چاہیے تاکہ ملک کی سیاست جو ہے وہ سیاستدان بھی سمجھے کہ ہم چلا رہے ہیں. بخدا ہمارے ملک کی سیاستدان, ان میں خود اعتمادی ختم ہو چکی ہے. وہ یہ زبانی تو کہہ دیتے ہیں لیکن ان کا ضمیر یہ تسلیم نہیں کر رہا کہ ہم خود حکومت چلا رہے ہیں, یہ حکومت عوام کی ہے اور ہم کو بنا رہے ہیں. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے ساتھ میں سے کیا چھپا ہوا ہے ہمارا, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. بہرحال ایسے فورم ہونے چاہیے
اظہار خیال ہونا چاہیے، شائستگی کے ساتھ ہونا چاہیے، باوقار انداز کے ساتھ ہونا چاہیے، دلائل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور پھر جو فورم طے کرے اس کو تسلیم کر دینا چاہیے. یہ ہے نام بعد میں ہنگامے نہیں ہونا چاہیے. ہم ہنگامے کرنے والے لوگ نہیں. ہم نے بڑی مشکل سے ملک کو ہم دینے میں کام کیا. آج بھی امن نہیں. آج آپ وانا نہیں جا سکتے. وہاں پر ایک بہت بڑی تحریک نکل آئی ہے، جنگ ہو چکی ہے، فائرنگ ہوئی ہے، شمالی وزیرستان میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، سب سے زیادہ JUI کے کارکن قتل ہو رہے ہیں. یہ دوبارہ کیا ہو گیا؟ یہ جو آپ میڈیا نے دن رات ایک کر کے فوج کو کریڈٹ دیا کہ کمال کر دیا اور کمال کر دیا اور قربانیاں دی اور قربانیاں دی اور قربانیاں دے کر امن قائم کر دیا، اور ہم بھی رب النظام کہتے ہیں اس تاریخ میں بتائیں کیا ہے. اس سب کے باوجود پھر کیا ہو جاتا ہے؟ تو ہم نے آج بھی یہی بات کی ہے کہ ہم نے اس وقت بھی امن کے خلاف رائے نہیں دی تھی. امن کے لیے جو حکمت عملی بنائی تھی اس سے اختلاف رائے کیا. اس ایکشن پلان سے ہم نے اختلاف رائے کیا، اور وہ اختلاف رائے تھا. اب آگے دیکھتے ہیں نتائج کیا آتے ہیں، ملک پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں. ابھی تک وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نیشنل الیکشن پلان کے کیا نتائج ہیں. نیشنل پلان بنایا تھا پیپلز پارٹی والوں نے اور MPM والوں نے. سب سے بڑا کردار ان کا تھا. جب وہ امپلیمنٹ ہوا تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے اوپر امپلیمنٹ ہوا اور MPM کے اوپر امپلیمنٹ ہوا. میں نے اللہ کی طرف سے بتایا ہمارے خلاف ان کے اوپر آگے پڑ گئے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے، ہم اختلاف رائے کریں گے، تاریخ کو چھوڑ دیں گے، آنے والے وقت کو چھوڑ دیں گے، اس کے نتائج کو چھوڑ دیں گے، اور پھر ملک ہمارا مشترک ہے. کوئی اختلاف کرے گا، کوئی تائید کرے گا، اور ہم ایک دوسرے کے مشترکہ مفادات کے خلاف نہیں جانا چاہیے. ملک کی مفادات کے خلاف ہمیں نہیں جانا چاہیے. اکثریت نے اگر غلط فیصلہ بھی کر لیا تو اس کے منفی اثرات اور نقصانات سے بھی بچنا پھر ہمارا ایک مشترکہ فریضہ بن جاتا ہے. اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں کہ ہم ملک کو نقصان نہ پہنچائیں. میں آپ کی طرف سے اس دعوت پر انتہائی شکر گزار ہوں. مجھے کل ہی دعوت دی گئی اور آج پہنچا ہوں، اور ساری رات ہم کام کرتے ہیں. میں تو پارٹی سربراہ کی حیثیت سے پھر یہ ٹکٹوں کا معاملہ بھی زور کو 2:30 بجے سے بیٹھتا تھا اور رات کے 2:30 بجے تک ہم کام کرتے ہیں. سب کا یہ حال ہوگا، لیکن میرا دوبارہ تھا ہی، اور میں نے رات کو سمجھا کہ اب میں فارغ ہو گیا اور کل میں ٹھیک ٹھاک نیند کروں گا. لیکن ہم سب آ گئے کہ کل بھی فارغ نہیں ہوئی، آپ کو آنا پڑے گا ہمارے پاس. تو میں آیا بھی ہوں، اور الحمدللہ روز اور اگر کوئی آدمی روزے سے نہیں ہے تو یہ گناہ ہے. اور گناہ کو چھپانا واجب ہے. چھپانا واجب. اپنے گناہ پر اگر آپ چھپانے کے لیے قسم بھی اٹھائے تو قسم بھی آپ کے لیے جائز ہے. انسان اتنا محترم ہے کہ اس کی کمزوری پبلک کے سامنے نہیں آنی چاہیے. اور اگر اس سے کہیں پوچھ بھی لیا جائے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے اور اس کو قسم طلاق بھی اٹھا دے تو اس کا جواز ہے، لیکن اس کو پردہ فاش کرنے کا اجازت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ایسے دوست سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو میری اچھائیوں کو تو چھپائے اور میرے برائیوں کو اچھا دے. تو میڈیا بھی ذرا اس پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ ہمارا حال مناسب ہو. نیشنل پریس کلب کے صدر طارق چوہدری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ تمام سینئر جرنلسٹ اور ہمارے جو اسپیکرز ہیں ان کا شکریہ ادا کریں.